میرے اسلام لانے کا سبب جو ہے وہ بیسکلی میرے والد صاحب کی شہادت بنی. ان کی کمر پہ پیٹرول چھڑک کے سرگٹوں سے داغا گیا، ان کا ایک ایک دانت توڑ دیا گیا، ان کا جبڑا توڑ دیا گیا. ان کی گردن جو تھی وہ 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شارف خان. آج جو بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پہلے غیر مسلم تھی، الحمدللہ کلمہ پڑھ کر اب مسلمان ہو چکی ہیں. بہن سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے آخر کیوں ایمان میں آئی، کیوں اسلام میں آئی. یہ اپنی زندگی کی پوری کہانی آپ کو بتائیں گی کہ آخر اسلام انہوں نے کیوں قبولا. لیکن اس سے پہلے 2 باتیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. دوستو، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنے فادر کو دیکھ کر. جب ان کے فادر نے اسلام قبول کیا، وہ بھی پہلے غیر مسلم تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی موت سے ان کو سبق ملا. انہوں نے جب اپنے فادر کی موت دیکھی، ڈیتھ دیکھی، تو ان کی کلیجہ اندر سے کانپ گیا، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ کتنے بے درد طریقے سے ظالموں نے ان کے باپ کو مارا تھا. پوری کہانی یہی آپ کو بتائیں گی دوستو، لیکن موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. جب ان کے پتا جی دوسرا دھرم چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے پریوار کے لوگوں سے، اپنے بچوں سے، بیٹیوں سے یہ کہا کہ دوسرے دھرم کے لوگ اب مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے جان سے مار دیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں مرنا بھی منظور ہے. ان کے پریوار والوں کو بہت ہی زیادہ حیرانی ہوئی کہ ایسا کیوں، اور کچھ دن کے بعد ایسے ہی ہوا. ان لوگوں نے ان کے پتا جی کو مار دیا، اور مارا اتنے بے دردی سے کہ ان کے پتا جی کی کمر پر پیٹرول ڈال کر جلتے ہوئے سگریٹ لگائے گئے، ان کی بغلوں میں اور ہاتھوں میں سوجے مارے گئے، ان کے بتیسی توڑ دی گئی. ان کے ساتھ بالکل سیم وہی سلوک کیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کرتا تھا. فرعون کیا کہتا تھا لوگوں سے کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو، نعوذ باللہ، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. اور ان کو کسی کو جلتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا کرتا تھا، کسی کو اور بہت زیادہ اذیتیں دے کر مارا کرتا تھا. ایسا ہی سیم ٹو سیم ان کے پتا کے ساتھ ہوا. ان کی کمر پر پیٹرول ڈال کر اس میں آگ لگائی گئی، سوجے مارے گئے، دانت توڑ دیے گئے. لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ اسلام پر ان کا خاتمہ ہوا. ان کی موت کا واقعہ دیکھ کر ان کے پریوار کے، یعنی ان کے چچا، تاؤ، نانا، نانی، جتنے بھی پریوار کے لوگ ہوتے ہیں، بیوی کی طرف سے بھی اور آدمی کی طرف سے بھی جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں، سب نے کلمہ پڑھ لیا. تقریباً 200 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اسلام کی سچائی کو پہچانا کہ آخر یہ کون سا دین تھا جس کے خاطر پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر اس دین کو نہیں چھوڑا. تو یہ ان کی بیٹی ہیں آج جو بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب آگے کی کہانی یہ آپ کو بتائیں گی، بہت ہی تسلی سے سننا. اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کا رواں اس کہانی کو سن کر کھڑا نہیں ہو جائے تو آپ کہنا کہ میری بات غلط تھی. اتنی ہی زیادہ دلچسپ کہانی ہے اور اللہ کے بالکل قریب کر دینے والی ہے. اس بہن کا درد سننا، ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اور آپ سب بھی دعا کرنا. تو اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا تھا. ہماری فیملی میں سب سے پہلے میرے والد نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا نمبر آیا، اور پھر مجھے دیکھا دیکھی خاندان کے آلموسٹ 200 لوگ جو ہیں وہ قادیانیت کو ترک کر چکے ہیں. میرے اسلام لانے کا سبب جو ہے وہ بیسکلی میرے والد صاحب کی شہادت بنی، کیونکہ والد صاحب جو ہیں انہوں نے قادیانیت چھوڑ دی تھی، اور وہ قادیانیت کے جو ہے پردے فاش کر رہے تھے. ان کی کیونکہ بہت ساری چیزوں کو وہ جان گئے تھے، وہ اسپیشلی مرزا خاندان کے اور احمدیوں کے جو ہے وہ کیسز لیتے تھے. تو جو شخص بھی ان کے اندر گھس جاتا ہے وہ ان کی اس حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے. تو میرے والد صاحب کی جب شہادت ہوئی، اور کیونکہ ہم یہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے چل رہا ہے، اور والد صاحب نے بے شمار دفعہ خاندان کے سبھی لوگوں سے، اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے قادیانی جماعت بہت جلد مروا دے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا. تو پھر ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ انتہائی امیزنگ بھی ہوئی اور تکلیف دہ بھی، کہ ایسی پرامن جماعت جو کہتی ہے کہ جی یہاں ہم صرف محبت کرتے ہیں اور نفرت کسی سے نہیں کرتے. جس طرح ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ بے شمار لوگوں کو یہ مروا دیتے ہیں، اور جو ان کی بات نہیں مانتا ان کے ساتھ یہ انتہائی تکلیف دہ سلوک کرتے ہیں. تو وہ چیز ہمارے سامنے کھل کے آ گئی.
اور اس کے بعد جب اس کو میں نے اسپیشلی فالو کرنا شروع کیا، اور اس وقت میں ابو ظبی میں مقیم تھی، اور میں نے یہ چاہا کہ میں جا کے دیکھوں خود کہ میرے والد ایک بات کہتے تھے اور ہمیشہ سے کہتے تھے، وہ اب ہو بھی گئی ہے، تو کسی بھی طریقے سے میں جا کے اس کیس کا اینڈ دیکھوں کہ آخر یہ کیوں ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے، والد صاحب نے ایسے کیا کیا تھا کہ ان کو اس بری طرح سے بروٹلی مرڈر کروا دیا گیا۔ یعنی پورے پنجاب میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کسی کو مرڈر کیا گیا ہو کہ ان کی کمر پہ پیٹرول چھڑک کے سرگٹوں سے داغا گیا، ان کا ایک ایک دانت توڑ دیا گیا، ان کا جبڑا توڑ دیا گیا، ان کی گردن جو تھی وہ 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، ان کی بیک بون جو تھی وہ انہوں نے توڑی۔ مطلب کوئی جسم کا اعضاء ایسا نہیں تھا جن پہ انہوں نے ٹارچر نہ کیا ہو۔ ان کے پیروں پہ سوئے مارے، ان کی بغلوں پہ سوئے مارے، اور ان کے جسم کو جگہ جگہ سٹیپلر سے چھیدا گیا۔ اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت کی موجود ہے جس وقت کرائم سین تھا، اور ARY والے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جرم بولتا میں ایک جو ہے ڈاکومنٹری بنائی تھی۔ اس میں آپ دیکھیں، کیونکہ میں تو ان کی شہادت پہ پہنچ نہیں پائی تھی، تو دیکھیں کہ پورے روم میں کاغذات پھیلے ہوئے ہیں، جیسے ایک ایک ٹارچر کر کے ان سے پوچھا گیا ہو کہ فلاں کاغذ دکھاؤ، فلاں ثبوت دو، فلاں ثبوت دو۔ اور ان سارے ثبوتوں کے متعلق وہ آلریڈی مختلف اپنی سپیچز میں لوگوں کو بتا چکے تھے کہ میں رانا ابرار ایک صحافی تھا جن کا 1-2 ماہ پہلے ان سے جو ہے وہ اس کی شہادت ہوئی تھی، اور اسے بھی جماعت والوں نے قتل کروایا تھا، اور مجھے بھی سٹل بے تحاشا جو ہے وہ خدشات ہیں۔ میرے گھر میں کم از کم 5 دفعہ جو ہے وہ لوگ گھس چکے ہیں، 2 دفعہ میرے بچوں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا، پھر اس کے بعد جو ہے جماعت کی طرف سے وہ بار بار کہا جاتا ہے کہ تمہارا اپنے باپ سے برا حشر کریں گے۔ لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ کسی پہ کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتے۔ ایک دن آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے اس کا پردہ فاش کر دیتا ہے اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا کہ میرا دور ہوگا جس میں پوری دنیا میں انصاف ہوگا۔ میں نے خود مرزا مسرور کو لیٹر لکھے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ یہ ہوا، یہ لوگ اس جرم میں شریک تھے، یہ لوگ موقع پہ موجود تھے، آپ ان سے فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کریں۔ جب مجھے وہاں سے کسی قسم کا رپلائی نہیں آیا اور الٹا مجھے مروانے کی کوششیں کی جانے لگی، میرے ہسبینڈ سے کہے جانے لگا کہ جی اس کو چھوڑ دو، یہ ذرا سی لڑکی تم سے نہیں سنبھالی جا رہی، اور تم اس کا خرچہ بند کر دو، اور اسے تم طلاق دے دو، اس سے بچے چھین لو۔ کیا اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے یہ کب تک اپنی جماعت کو چلائیں گے، اور کب تک اس جھوٹ کے بل بوتے پہ یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ کیوں کسی حق کے لیے آواز اٹھانے والے کو اس طرح سے بروٹلی مرڈر کروا دیا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی جاتی ہیں؟ کیوں اسلام کی طرف بڑھنے والے قدموں کو یہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے کہ خبردار تم سے گھر بار چھین لیں گے، تم سے بچے چھین لیے جائیں گے؟ اگر ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف اور صرف ایک انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے جو صرف پیسے کے چکر میں ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات کہ آپ اپنے مرزا کی لکھی ہوئی کتابوں کو ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ کتابیں مولویوں کے نہیں لکھی گئی، یہ کتابیں انہوں نے اپنی جماعت کے لیے لکھی ہیں۔ تو دوسروں کو
पर्दे में छुपा के शुगर कोटेड जहर देने से बेहतर है कि आप खुल के सामने आइए और मुकाबला कीजिए। जिस तरह हर मज़हब का मानने वाला जो है वो खुशी से ये मानता है कि वह हिंदू है, ईसाई है, वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। जो घरों में आपके बुक्स पड़ी हुई हैं उसे ज़रूर पढ़िए। एक गलती का अज़ाला, कश्ती नूह, कि जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, नाउज़ुबिल्लाह अहले बैत की तौहीन है, हज़रत हसन हुसैन की तौहीन है, जहाँ हज़रत फ़ातिमा की तौहीन है। आप देखें कि कोई शख्स जिसके अंदर ज़रा सी भी ईमान की रमक होगी वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वालिद साहब की शहादत के बाद जब बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद इन्वेस्टिगेट की और चीज़ों की खोज लगाना शुरू की, तो जब मुझ पे ये अया हो गया कि कातिल जमात है, तो मैंने इस जमात की भी मुकम्मल रिसर्च करनी शुरू की। उनकी वो सब बुक्स जो ढेरों के हिसाब से हमारे घर में मौजूद तो थी, लेकिन आज तक हमारी फैमिली के किसी भी मेंबर ने उसे पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। इस वक्त टाइम बहुत कम है। एक चीज़ मैं आप सब लोगों को ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाज़िल हुआ था, इसी तरह से कादियानियों का कहना है कि तज़किरा भी कुरान पाक का एक नाम है। जो तज़किरा के नाम से उन्होंने ये एक किताब, शायद अगर कैमरा आपको दिखा सके तो ये किताब है, उसमें उन्होंने ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की ये बुक लिखी हुई है। उसमें अगर आप देखें तो उसका जो पेज, ये फर्स्ट पेज है कि अल्लाह ताला ने तेरे नाम, तेरी वही और तेरी रोया में बरकत दी। वही तो हमेशा पैगंबरों पे आया करती है, जबकि आज तक कादियानी ये कहते हैं कि हम इसे नबी नहीं मानते, और जिसे नबी ही नहीं मानते उसके बारे में ये पीस बी अपॉन हिम लिखते हैं। ये तमाम अहमदियों के घरों में ये डेफिनेटली मौजूद होगा। उठे मेहरबानी करके एक नज़र इसे देखने की कोशिश करें कि क्या आज तक पीस बी अपॉन हिम हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के लिए बोला या सुना। तो क्यों हम ये करके शर्मिंदा नहीं हैं और खुदा से माफ़ी की तलबगार नहीं हैं और इस कोशिश में नहीं हैं कि इस गंदगी से निकल आएं जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का एक ज़रिया बना रखा है। तो दोस्तों, अभी इस बहन की कहानी आपने सुनी, क्या लगता है आपको? आप इस कहानी को सुनकर आपको ये ज़रूर पता चला होगा कि अल्लाह जब किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता है, अपना नूर डाल देता है और अपनी तरफ खींचने पे आता है, तो दुनियाए असबाब बनते चले जाते हैं। कोई परिस्थिति कैसे भी घूम करके आए, लेकिन बंदा ईमान में दाखिल होकर के रहता है। जब से मैंने अपना चैनल बनाया है, तकरीबन 2014 से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूं और तकरीबन 2015-16 से लगातार वीडियोस डाल रहा हूं। तो इस 7-8 साल के लंबे सफ़र में मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको दिखाई इस्लाम में दाखिल होने वाले लोगों की, जिनकी कहानी सुनकर मेरा भी रुआं खड़ा हो जाता है और अंदर से रूह कांप जाती है। यकीनन आप लोगों को अभी ईमान ताज़ा हो जाता होगा और बहुत बड़ी तादाद में मेरे गैर मुस्लिम भाई इस वीडियो को देखते हैं, साथ ही साथ कमेंट में अपने क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से, कि दोस्तों, इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैलता। इस्लाम का तो नाम ही मोहब्बत है। इस्लाम के बेसिक कंसेप्ट को आप समझें। अगर आप किसी के ऊपर तलवार या बंदूक या कुछ भी रखकर उससे कहें कि कलमा पढ़ो और वो कलमा पढ़ ले आपके सामने, और उसके दिल में जो है ये बात नहीं हो कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, इस्लाम धर्म का जो कंसेप्ट है उसके मुताबिक वो इस्लाम वाला मुसलमान नहीं हुआ। तो जो मुसलमान हुआ ही नहीं, उसको तलवार के जोर पर मुसलमान कोई कैसे कर सकता है? आप समझो, यहाँ पर जो बातें रखी जाती हैं वो डायरेक्ट अल्लाह से रखी जाती हैं। यानी यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मन मर्जी के मुताबिक होता है।
اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو دل سے ایمان قبول نہیں کرے گا وہ اسلام والا نہیں ہے. تو کسی کو دنیائی طریقے سے اسلام میں داخل کوئی کیسے کر سکتا ہے اور کیوں کرے گا, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ لوگ جو دھارنا بنا رہے ہیں اسلام کے خلاف, غلط سلط میسج سندیش پھیلاتے ہیں, ان لوگوں کو اس ویڈیو سے بھی سیکھ لینا چاہیے. فی الحال اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیکٹ کر دینا. انشاءاللہ پھر ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. جے ہند, جے بھارت.